أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 سے 42۔ جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے عذاب آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یعنی جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے عذاب آنے کا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، او یأخذہم علی تخوف، یا وہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تمہارا رب بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 45، 46، 47 یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اصل میں کفار جو تھے، کفار مکہ، پیچھے سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 تک کا بیان آپ لوگ رمضان المبارک سے پہلے سن آئے یا وہ مکمل ہو چکا۔ اب کفار مکہ جو ہیں وہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت میں یا بت پرستی میں مشغول رہتے تھے، کافر، اور گناہوں میں مبتلا رہتے تھے، اور اللہ کی عبادت کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یا غیر اللہ میں انہوں نے جس جس کو خدا بنا رکھا تھا اس کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا کافر جو ہیں ان کا ایک جو طریقہ تھا وہ یہ کہ وہ چھپ چھپا کر خفیہ طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے تھے، اور آپ پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ کام یہود کا بھی تھا، نصارہ کا بھی تھا، اور کفار کا بھی تھا، اور ان میں سب سے زیادہ منافقوں کا تھا۔ جو منافق مسلمانوں کا بھیس بدل کر حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے صحابہ کرام کے اندر، اور کافر بھی یہی کرتے تھے کہ ایسی سازشیں کرتے تھے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یا صحابہ کرام کو تکلیف پہنچے جان سی، تو وہ خفیہ طریقے سے ایسے مشورے کرتے تھے یا ایسی سازشیں کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچے اور آپ کو تکلیف پہنچے جان سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو
اس مقام کے اوپر 4 باتیں فرمائیں، 4 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں، یہ جو میرے محبوب کے متعلق اور ان کے غلاموں کے متعلق سازشیں کر رہی ہیں یا ان کے دلوں کے اندر جو نافرمانی کا ابال اٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اس طرح دھسا دے گا جس طرح کہ قارون کو زمین میں دھسایا گیا تھا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبر سے اپنے تہمت کو گھسیٹتا چلا جا رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ ایک بات تو اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ جو میرے محبوب اور ان کے غلاموں کے متعلق کوئی بھی سازشوں کے اندر انوالو ہیں، ان کو تو میں زمین میں دھسا دوں گا۔ اور دوسری دھمکی یہ کہ ان پر وہاں سے عذاب آئے گا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ جیسے کہ قوم لوط پر اچانک عذاب آ گیا، کئی قوموں کے اوپر اچانک عذاب آ گیا۔ ایک دھمکی یہ دے دی گئی، ایک دھمکی یہ دے دی کہ ان کو دھسا دوں گا زمین کے اندر، اور ایک دھمکی یہ دے دی کہ ان کے اوپر وہاں سے عذاب نازل ہوگا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری دھمکی یہ، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کی طرف، کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اور خدا بنا لیا، یہ میرے محبوب کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی سازشیں پل رہی ہیں یا وہ ایسی سازشیں کر رہے ہیں، ان کو اچانک وہاں سے عذاب نازل ہوگا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا، یا ان کو زمین میں دھانس دیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر میری سزا جو ہے عذاب کی صورت میں سفر کے دوران آ جائے، سفر کے دوران، کیونکہ جس طرح اللہ تعالی ان کو ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر ہے، اسی طرح ان کو ان کے سفر کے دوران بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ جیسا کہ بعض قوموں کے متعلق آپ نے سنا کہ انہوں نے جب ایک جگہ پر عذاب دیکھا تو دوڑے وہاں سے، مگر کیا ہوا دوڑنے سے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں صرف شہروں کے اندر ہی ان کو عذاب دینے پر قادر ہوں، نہیں، اگر یہ کہیں دوڑیں گے تو سفر کے دوران بھی میں ان کے پر عذاب نازل کر دوں گا، اور میں سفر کے دوران بھی ان کو ہلاک کرنے کے اوپر قادر ہوں کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ سکیں، نہیں، بلکہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے، محبوب جو آپ کے متعلق سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان کو پکڑ لے گا، اور وہ کسی دور جگہ جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ ان پر حالت سفر میں بھی عذاب نازل کر دے گا۔ اور چوتھی بات جو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے تو ان کے اوپر ڈائریکٹ عذاب نازل نہ کرے، بلکہ ان کو صرف وہ خوف میں مبتلا ہو جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے۔ مثلا ان کے قریب کے لوگ مرنے شروع ہو جائیں،
ان کے قریب کے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے جن سے، اور ان کے اوپر اس کی دہشت اور اس کا خوف ان کے دلوں اور ان کے وجود کے اوپر طاری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب والوں کے اوپر پہلے ہلاکت طاری کر دے اور وہ اس خوف میں مبتلا ہوں، ایک ایسا خوف اور دہشت عام یہ تو پھر کفار منافق ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ عام ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض چیزوں کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، ابھی وہ چیز ان کے اوپر نازل بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس چیز میں مبتلا بھی نہیں ہوتے، مگر کسی کو دیکھا اس تکلیف میں یا اس سزا میں تو وہ لرزتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کے دل گھبراتے ہیں، 2 منٹ کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے کہ کہیں اس تکلیف میں میں بھی مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں اس پریشانی میں میں بھی مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں وہ حادثہ میرے ساتھ بھی نہ آ جائے۔ تو یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی، پہلی چیز تو یہ فرما دی کہ میں زمین میں دھانس دوں گا، محبوب یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتی ہیں اور آپ کے غلاموں کے متعلق سازشیں کرتی ہیں، دوسری یہ کہ ان کو وہاں سے عذاب اچانک نازل کر دوں گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اپنے شہروں میں ہے تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا، نہیں، سفر کے اندر ایسی جگہ پر ان کے اوپر عذاب نازل کر دوں گا، ایسی تکلیف اور خوفناک حالات سے دوچار کر دوں گا کہ یہ اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ اور چوتھی یہ چیز کہ عین حالت خوف میں پکڑ لوں گا کہ یہ آس پاس کے لوگوں میں خوف و ہراس کو دیکھ کر یہ خود اس خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کون؟ جو بے ایمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، یہ خود اس خوف کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کے قریب والے لوگوں کو ایسی تکلیف، مصیبت یا عذاب یا بیماری یا حادثے کے اندر مبتلا کر دوں گا کہ وہ خود خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کہیں ان پر بھی یہ عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں یہ حادثہ ان کے ساتھ بھی نہ ہو جائے، کہیں اس تکلیف میں وہ خود بھی مبتلا نہ ہو جائیں، اور ایک لمبے عرصے تک خوف اور گھبراہٹ اور وحشت اور دہشت کے اندر میں ان کو مبتلا کر دوں گا۔ یہ بھی میری عذاب کی قسم ہی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، او یأخذہم علی تخوف، یا وہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو بے شک تمہارا رب بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔